ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عاشقانا ششن شانی ہے بسر رنگ زردو آہ سردو چشم تر گر تونا پرسند دیگر سے غلام کم گفتن کم خوردن گفتن حرام عینی حللا تبکیانی علی ذنبی لقد تکاثر عمری عن يدي لا أدري حياتنا نفوس تعد فكلما مزى منها نفس فنقصت به جزءا أستغفر الله من أستغفر الله من
من لفظة بدت خالفت معناها وكيف أرجو من إجابات القبول لقد سددت بالذنوب عند الله مجراها. دوستو اور بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان روحانی نورانی سالانہ نقشبندی اجتماع ہے. اجتماع کرانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح ہم دوسرے مسلمان کو دیکھ لیں، مل لیں. کسی بھی مسلمان کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دونوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اجتماع بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ مقصد ہے اس اجتماع کا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فکر پیدا کی جائے کہ انسان جو دنیا میں پھنستا جا رہا ہے وہ کسی طرح دنیا سے وقت نکال کے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے. اور فکر یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ اعمال میں پختگی شروع ہو جائے، کوئی عہد ہو جائے، کوئی نصیحت ہو جائے، کوئی پتے کی بات سمجھ آ جائے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لمحہ نیک لوگوں کی صحبت مل جائے گی. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا. 100 سال تو ہماری عمر ہی نہیں ہے اس امت میں. 100 سال بھی اگر 1000 سال بھی عمر ملے اور 24 گھنٹے بندہ عبادت میں لگا بھی رہے اور وہ بھی بے ریا، پھر بھی ایک لمحہ کسی نیک بندے کی صحبت میں مل گیا، کام بن گیا. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے علم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سمندر تھے، آفتاب تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو صحبت کی تلاش. صحبت تلاش کی کس کی؟ جو عالم نہیں تھے لیکن عمل کامل رکھنے والے. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رہتے. بریلوی بھی ان کے غلام ہیں، دیوبندی بھی ان کے غلام، ایک ہی پیر ہے. دیوبند کے وہی پیر ہیں اور بریلوی کے بھی وہی پیر ہیں. کمال یہ ہے ایک ہی پیر. صحبت کی ضرورت باوجود اتنی بڑے عالم ہونے کے ان کو بھی ضرورت ہے. جتنی بھی کوئی بندہ اس دور میں بھی علم حاصل کر جائے کمال بھی، پھر بھی اسے تلاش رکھنی چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ لوگ میری صحبت میں بیٹھے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت میں. نہیں، ہر وقت ہر بڑے چھوٹے بندے کو صحبت کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ اجتماع منعقد ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو آپ کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی تاریں رب سے جڑی ہوتی ہیں، کنیکشن اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. وہ شب دار ہوتے ہیں، وہ قائم اللیل ہوتے ہیں، وہ صائم الدہر ہوتے ہیں. معرفت کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں. لیکن اکثر تلاش کریں گے تو جوتیوں میں بیٹھے ملیں گے. ہماری حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جتنی بھی القاب میں لے آؤں پھر بھی تھوڑے ہیں.
ان کی شان اس سے بھی اونچی رب نے بنائی. لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں کبھی اپنے آپ کو کتب نہیں کہا، حضرت نہیں کہا، شیخ نہیں کہا، پیر نہیں کہا. آج بھی ان کے لکھے ہوئے موجود ہیں مسکین فضل علی. مسکین کا جگہ کا نام مسکین پر رکھا، اور جو جماعت بنائی ان کو کیا لقب دیا؟ فقیر. پیر مسکین ہے، جماعت فقیر. انتم الفقراء واللہ الغنی. فرمایا تم فقیر بن کے رہو، غنی صرف اللہ ہی کافی ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا پیر ہوں. انتہائی ایک دفعہ علماء تھے، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر والقرآن، میرے استاد، میرے مرشد، میں نے دورہ تفسیر پڑھا. شیخ العرب والعجم مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میری پہلی بیعت ان کے ساتھ. مولانا مستجاب خان صاحب چکوال والے، 140 سال سے زیادہ عمر، 3 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا ہے. تقریر نہیں کی، صرف نظر ڈالتے تھے لوگ کلمہ پڑھ. میں نے زیارت کی، کھانا اکٹھے کھایا. مولانا غلام حبیب صاحب، مولانا علی المرتضیٰ صاحب، مولانا عبد المالک صاحب صدیقی، مولانا عبد المالک صاحب خلیفہ صاحب، صوفی یار محمد صاحب، 66 مولانا نور بھائی صاحب، 66 خلیفہ آپ کے ساتھ موجود. آپ نے سب کو بلایا. فرمایا آپ اتنی پڑھے لکھے لوگ ہو، میرے پاس رہ رہے ہو، میں آپ کی رات دن خدمت کرتا ہوں، سر پہ روٹی رکھ کے لے آتا ہوں، پانی کے گھڑے بغل میں اٹھا کے آتا ہوں. جب آپ لوگ سو جاتے ہو میں آپ کے جوتوں کو صاف کر کے ترتیب بنا کے رکھتا ہوں. مرشد کہہ رہا ہے. اور جوتوں کی مٹی کو اتار اتار کے اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں کہ یا اللہ یہ بڑے نیک لوگ گھر چھوڑ کے آئے. میرا مقصد ہے اس میں کیا کہ آپ لوگ میری غلطی کی نشاندہی کرو. میں بہت بگڑا ہوا ہوں، مرشد کہہ رہے ہیں مریدوں کو، بگڑا ہوا ہوں، میری غلطیوں کی نشاندہی کرو. تمہارا حق ہے، قیامت کے دن میں پکڑ لوں گا تمہیں اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جب سے آپ کے پاس آئے ہیں ہم نے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسے کہیں؟ ہر عمل تو سنت کے مطابق ہو. پھر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ لاڑکانے والے ہمارے حضرت کے اجل خلفاء میں تھے، سسر بھی تھے. 80 سال کی عمر میں اپنی 14 سال کی بیٹی مرشد کو دے دی خدمت کریں. کوئی کر کے دکھایا اسے. عاشق آباد میں ان کا گاؤں تھا. 3 دن مجھے اسی بندے نے بتایا واقعہ اسی زمانے کا، کہتے 3 دن ایک اجنبی مجلس میں رہا. یہ حضرت کے خلیفے کی بات کرو. 3 دن میں نہ اس نے پانی پیا، نہ روٹی کھائی، نہ نیند کی، بس ایسے پھرتا رہتا تھا. نہیں تو وہ مجذوب ہوگا. 3 دن کے بعد وہ روانہ ہوا تو جو بندہ اس کو نظر رکھے ہوا تھا وہ پیچھے چل. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے 3 دن نوٹ کیا تو نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، روٹی نہیں کھائی، نیند نہیں کی، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ جن ہے انسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ عبد الغفار کو دیکھ آؤ کہ اس کی مجلس میں کوئی خلاف شریعت کام تو نہیں ہو رہا. مدینے والے نے بھیجا. تو پھر آپ نے کیا دیکھا ہمارے مرشد کی مجلس میں؟ انہوں نے کہا میں نے 3 دن گزارے، میں نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں دیکھا. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے، سب بیٹھے تھے. فقیر ہو، چپ کر گئے. فقیر ہو، پھر چپ کر گئے. پھر فقیر ہو. رات یوں ہوا کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا.
اور اتنی درد میرا بڑھ گیا کہ میں زمین پہ لیٹ گیا، کیونکہ پہلے دوائیاں گولیاں تو ہوتی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو لیٹتے 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 مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر میں نے اللہ اللہ شروع کر دیا۔ میں نے جب اللہ اللہ کیا تو پھر میرے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب عجیب بات تھی، اتنی بات بھی بلا کو بتانے کی تھی، ہوا خارج ہو گئی، لیکن اپنی ہستی کو یہاں مٹایا، اپنی شخصیت کو۔ بزرگ کبھی کبھی اپنے مقامات کو چھپانے کے لیے ہنسی مذاق کرتے ہیں، بتکلف رہتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بڑا اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ اپنے آپ کو کمتر رکھتے ہیں، برابری میں رکھتے ہیں، تحقیقت ان کے مقام ہوتے ہیں۔ قریشی نے فرمایا دیکھو فقیرو، جو بندہ ایک ہوا کے اخراج کا اپنی اوپر استطاعت نہ رکھتا ہو، اپنے مولا کا محتاج ہو، اللہ کا، وہ کوئی بڑی بات کر سکتا ہے؟ سب رونے لگ گئے۔ اللہ انہوں نے کہا نہیں کر۔ فرمایا فقیرو، رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا قریشی جو تو نے جماعت تیار کی ہے، روئے زمین پہ ایسی متبع شریعت مجھے جماعت کوئی نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسی ہم بھی تو متبع شریعت ہے، ہم متبع شریعت ضرور ہے، لیکن تقویٰ نہیں، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر خشوع نہیں ہے۔ بتائیں کتنی بندے اجتماع میں بیٹھے ہیں جو 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں مراقبہ کرتے ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ 1000 دانے کی تسبیح پہ ذکر اللہ اللہ کر، کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت عشاء پڑھ کے گردن سینے سے لگا کے بیٹھتے، فجر کی اذانیں ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ مسواک ضروری تھے، پگڑی ضروری تھی، عصا ضروری تھا، مصلی ضروری تھا، لوٹا، یہ تھے صوفی کے جو سامان تھا صوفی کا، یہ تھا لوٹا، مصلی، تسبیح اور پگڑی، عصا اور مسواک۔ اچھا مسواک آج کل لوگوں نے یہاں جیبیں بنوا لی ہیں، یہاں ہمارے حضرت کی یہ نہیں، ہمارے حضرت پگڑی کے ایک کونے میں دھاگے سے باندھ کے، مسواک باندھ کے اور پگڑی کے یہاں پہ یوں کھڑا کرواتے تھے اوپر، تاکہ یہ مسواکوں والی جماعت مشہور ہو گئی۔ اور مولانا اور جنہوں نے بکھرے موتی کتاب لکھی ہے، مولانا عمر پالن، یونس پالن پوری نے، انہوں نے لکھا ہے حضرت کا یہ واقعہ لکھا ہے مسواک والی سنت کا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں انہی کے سلسلے میں بیعت تھا مرید حضرت قریشی رحمۃ، سنتوں کو زندہ کیا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ تم کسی سنت کو زندہ کرنے والے تو بنو، اللہ تمہیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب دینے والا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم اس شیخ کی خانقاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو متبع شریعت تھے، تقویٰ تھا۔ اینٹیں مسجد کے لیے بنائی گئی، کچی غربت تھی، نہر ٹوٹی تو کچی اینٹیں بہہ گئی۔ ایک فقیر بھگت حضرت وہ جو اینٹیں ہم نے مسجد کے لیے وہ ساری بہہ گئی پانی میں، بڑا نقصان ہو گیا۔ مسکرانے لگ گئے، پر میں نقصان تو نہیں ہوا، کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا ساری بہہ گئی۔ پر میں بھائی ہمارا سودا فقیر سے تھوڑی ہے، ہمارا تو غنی سے سودا ہے، اگر اس نے کچی لے لی ہے تو سمجھو کہ وہ پکی دینے والا ہے۔ اب ہم پکی مسجد بنائیں گے، کچی نہیں بناتے۔ دوبارہ سے اینٹیں تیار کی، پھر پکی بھٹی بن گئی۔ اب بھٹی سے اینٹیں اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، یہ فقیر ہی، فقیر کون تھے؟ علماء، محدثین۔ آج کسی مولوی سے آپ کہیں ذرا جوتا سیدھا کر کے دکھا، میرا کام ہے جوتا سیدھا کرنا؟ مسجد کے خادم کو کہیں یہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھا کرو، کر کے دکھا دے۔ قربان جاؤں، کیا جماعت تیار کی تھی کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ
خود اپنی گردن جھکا، پہلے میری گردن پہ رکھو اینٹیں، پھر سارے فقیر اینٹیں اٹھا رہے، علماء محدثین۔ ایک ملنگ بھنگ رگڑا تھا، اسی وقت اینٹیں اٹھائی جا رہی، تو کسی نے کہا حضرت اس کھجور کے پاس نے ایک ملنگ جو ہے وہ بھنگ رگڑا، فرمایا مسکرائے، فرمایا اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھنگ کیسے پیتا ہے۔ بس اللہ والے کی نظر تھی، جب قریب گئے تو اس نے ایسے اوپر نظر اٹھائی، ایسے کانپنے لگ گیا، ڈنڈا اس کے ہاتھ سے نیچے جا پڑا اور حضرت کے قدموں میں ٹھا کر کے گرا، اللہ اللہ اللہ، اب بھی صرف توجہ ڈالیے، اور اس کے بعد بیعت ہوا اور اینٹیں اٹھا کے مسجد آئی۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی تو ہے تقدیر معلق، اور کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اینٹیں اٹھا رہے تھے، ایک فقیر تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، وہ بیچارہ بعد میں نابینا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک مولی دیکھی، لنگر کی مولیاں اب بھی میں نے لگا رکھی ہیں گھر، اسی طریقے میں بھی جو حضرت لگاتے تھے تو میں بھی ہر سال مولی لگاتا ہوں ثواب کے لیے، اور بزرگوں کا طریقہ جاری رہے۔ تو مولی بڑی تھی، موٹی بھی تھی، اوپر بھی نکلی ہوئی تھی، پتے بھی بڑے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہاں سے گزروں تو میری نظر مولی پہ پڑ جائے۔ پیٹ خالی تھا، دل کرے کہ نکال لوں، کام بھی لنگر کا ہے، مولی بھی لنگر کی ہے، چلو کچھ پیٹ میں چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ہمت نہ ہو، جاتے بھی دیکھوں واپس بھی اسی پہ نظر۔ اچانک حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر آئے تو اس کو بلایا، ادھر آؤ، وہ جاؤ، یہ مولیاں ہیں نا اپنی، اس میں جو بڑی مولی بڑے پتوں والی ہو نا وہ جلدی نکالاؤ۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کام بن گیا، مرشد کو پتہ چل گیا، وہ جا کے جلدی سے اسی مولی کو نکالا اور آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ لے آ جی، جاؤ اس کو دھو آؤ، لیکن پتے نہیں توڑنے، اس کے پتے بھی دھو کے لے آنا، بیٹھو کھاؤ، لیکن مولی نہیں کھانی، پہلے پتے کھاؤ۔ آدھا پتا منہ میں ڈالا، کڑوا تھا، رونے بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا تم لنگر میں اس لیے نہیں ٹھہرے ہوئے کہ میں تمہارے پر نظر نہ رکھوں، میں تمہاری تربیت میں کمی چھوڑ دوں، یہ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، قیامت کے دن اللہ میرے سے پوچھ لے گا۔ تیرا دل میں یہی تھا نا یہ مولی میں کھا لوں لنگر کی ہے، یہ مولی تیری نہیں تھی، میری نہیں تھی، اس میں سارے 200 علماء فقراء سب کا حصہ ہے، ہمارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے۔ میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ علاقے میں آئے ہوئے تھے اور میں جوان تھا، میں نے ان کا بیان سنا اور مجھے بیان یاد ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا تو مستورات ساری اکٹھی ہو گئی اور مجھے کہا کہ بیان سنا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتی ہیں ہمیں سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے بخاری صاحب کی نقل اتار کے بیان شروع کر دیا، اور اتنے میں بخاری صاحب بھی حضرت کی مزار کی زیارت کے لیے آ گئے، اور جب وہ پہنچے تو اندر سے میری آواز آ رہی تھی اور میں بخاری صاحب کی نقل پہ تقریر کر رہا تھا، اور میری عمر 14 سال۔ کہتے ہیں بخاری صاحب رک گئے، میرا انتظار کیا، میں باہر آیا تو فرمایا یہ کون نقل کر رہا تھا؟ فرمایا میں ڈر گیا، ایک تو جلال اتنی رعب تھا ان کا، میں تو کانپنے لگ گیا بالکل، اور رونے والی میری شکل ہو گئی۔ بخاری صاحب نے مجھے گلے لگایا، والد صاحب مجھے گلے لگایا، پیار کیا، اور 4 آنے مجھے دیے، اور 4 آنے دیے، خود وہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور تسبیح لی حضرت کی مزار پہ، ذکر میں بیٹھ گئے، 1000 دانے کی تسبیح دی حضرت کی۔ فرماتے میں نے پیسے لیے، میں بھاگ پڑا سیدھا دکان پہ، چیز جا کے لے لی، اور بخاری صاحب نے مجھے دیکھ لیا کہ میں کھاتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے پکڑ لیا، فرمایا کہ وہ چیز کھا لی؟ میں نے کہی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو زیادتی کی ہے تو نے، اس پیسے میں تو تیری ماں کا، تیرے خاندان کا حصہ تھا، ان کو کیوں نہیں کھلایا؟ پہلا سبق دیا مجھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے؟ عمر 12-13 سال عمر۔ والد صاحب نے کہا میری تو آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا صبح میں ادھر ہی ہوں،
رات تیری آنکھ کھل جائے گی اور تو نے اٹھ کے آنا ہے تہجد میرے ساتھ ہی پڑھنی. والد صاحب نے فرمایا جب تک ہم نے بھی دیکھا جب تک زندہ رہے 12 سال کی عمر کے بعد تہجد کی نماز میرے والد صاحب کے نہیں چھوڑی. کبھی بے نماز کے ہاتھ کا نہیں کھایا, کبھی کوئی چیز بازار میں نہیں کھائی, ہوٹل پہ نہیں کھائی, راستے میں نہیں کھائی, جو چیز لیتے گھر میں لے آتے سب کو بانٹتے. وہی عمل, یہ تربیت ہے. جو ہم نے سنا سیکھا ہے میں آپ کو وہی بتانے چاہتا کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ اتنی پیاری جماعت تیار کی, اور سالانہ اجتماع, اس وقت اجتماع نہیں, لفظ نہیں تھا متعارف, یہ لفظ اجتماع متعارف نہیں, اس وقت لفظ عرس کہلاتے تھے, عرس. تو 22 بیساکھ کو مسکین پور شریف میں عرس سے مبارک ہوتا تھا, کلمے لکھے ہوئے میرے پاس. لیکن جب عرسوں میں ماحول بدلا, مزارات پہ خرافات کا آغاز ہوا, بدعات کا, رسومات کا, شرک کا, تو شیخ العرب والعجم مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1968 میں جب پاکستان 50 سال کے بعد تشریف لائے تو مسکین پور شریف آئے. مجھے یاد ہے میں نے بیعت کی تھی, میری 7 سال عمر تھی. اللہ اکبر, رو پڑے. فرمایا سامعین کو کہ میں مدینے کو دنیا جا رہی ہے, مدینے کو, مدینہ دیکھنے, مدنی آقا کو ملنے. یہ وہ مقام ہے کہ مجھے مدینے والے آقا نے یہاں بھیجا ہے کہ وہاں مسکین پور سے ہوا, اور اگر میں آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ بھی جھاڑو دوں تو میرا یہاں حق ادا نہیں ہوتا. بقی میں سوئے پڑے, جا کے دیکھ لیں. محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسکین پور کا فیض نہ پہنچا ٹھہرا. امریکہ جیسے ملک میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ہماری خانقاہ بنی ٹھہری, ہماری خانقاہ بنی, ہمارے سلسلے کے علماء بیٹھے ہوئے. دارالاحسان کینیڈا میں خانقاہیں, برطانیہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, افریقہ میں, ملیشیا میں, انڈیا, کشمیر, افغانستان, عرب. میں ابھی سارا سفر کر کے آیا ہوں, میرے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے. اب آپ کو کیا بتائیں کہ انہوں نے ہمیں کس طرح سے محبت دی ہے, کس طرح سے عزت دی ہے. یعنی کوئی کہتا ہے نا جی پلکیں بچھا دو, انہوں نے پلکیں کیا بچھائی ہیں کہ دل بھی ساتھ بچھا دی. یہ میرے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض, یہ ان کا عمل ہے, یہ ان کا تقویٰ ہے. میں اگر اچھا نظر آؤں گا تو اس میں کمال میرا نہیں ہوگا, جس نے میری تربیت کی ہے ان کا کمال. میری تعریف تب شروع ہوگی جب میری اولاد اس مسند پہ ایسے چل پڑے, تو پھر میری تعریف شروع ہو جائے گی. تو میرے دوستو, ہم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ یہاں سے کچھ سبق مل جائے. اس کے اندر ہم نے اخلاص, سب سے پہلی چیز ہے اخلاص, جو ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ہر کام لالچ میں کرتے, مطلب پہ کرتے, کہتے ہیں جی میں کیوں جاؤں, میرے سے کیا کام ہے, میں اس کو کیوں ملوں. یہ ایک مطلب خود غرضی ہے. کبھی اللہ کی رضا کے لیے ہم سہ کا دروازہ کھٹکا دیں, السلام علیکم بھائی, کب سے دیکھا نہیں ہے. اللہ کی رضا دیکھیں تو صحیح. کبھی اللہ کی رضا کے لیے بہن کے پاس چلے جائیں, ماں باپ کے پاس چلے جائیں, رشتہ داروں کے پاس. سب سے بڑا المیہ اس کا یہ ہے کہ انسان سب سے بڑی نفرت اپنے عزیز و اقارب سے کرتا ہے. یہ المیہ ہے اس صدی کا, اس دور کا. غیروں کے لیے پلکیں بچھائے گا, جان قربان کرے گا, عزیز و رشتہ داروں کو لیے ایسے گولی لیے بیٹھا ہے, گولی مار, نظر کیوں آ رہی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخوان میں رشتہ دار کا ہاتھ آ جائے, رب اس کا دسترخوان کا حساب نہیں لیتا.
جتنی ثواب ہدیہ تحفہ دینے کا رشتہ دار کو ہے دوسرے کو نہیں ہے. پڑھ لے کتابیں آپ. عزیز و اقارب کا ہے, ان کو صدقہ دیں, ان کو خیرات دیں, تحائف دیں. کتنی لوگ ہیں جو تحائف دیتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیتا. اس شادی میں رسمیں چلی پڑی ہیں کہ وہ دے گئے تھے ہم نے بھی دی. تو رسم ہے, آپ صرف دے کے ہیں, لینے کی توقع نہ رکھیں. یہ تحفہ ہے, یہ ہدیہ ہے. الہدیۃ لا ترد. نبی اسلام ہدیہ قبول کرتے تھے, صدقہ رد کرتے تھے. میں ابھی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں. حذیفہ بن یمان, اللہ اکبر. 1913 میں جب ان کی قبریں کھولی گئیں, سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ, دونوں کی قبریں اکٹھے تھیں دریائے دجلہ کے کنارے. جنت کے دو دریا ہم نے دیکھے دونوں. اس وقت کے بادشاہ کو خواب میں آئے, قاضی کو خواب میں آئے, امام کو خواب کہ ہماری قبروں میں پانی گھسا جا رہے, نکالو ہمیں. بھئی یہ لوگ ہمارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں کچھ ہے نہیں, قبر میں کچھ ہے نہیں. کچھ نہیں ہے تو یہ خوابوں میں کیوں آ رہے ہیں کہ پانی آ گیا ہمیں نکالو؟ اس کا مقصد ہے کچھ ہے قبر میں. مدینے کے امام کو خواب میں آئے, مدینے کے گورنر کو آئے, بغداد کے گورنر کو آئے, ہر طرف. سب جب مل کے بیٹھے تو سب نے کہا میں نے اتنی دفعہ دیکھا, اس نے کہا میں نے اتنی دفعہ دیکھا. آخر علماء نے فتویٰ دیا کہ آپ پہلے ایک قبر کو کھول لو اور اس میں دیکھو, اگر کوئی پانی کا کوئی نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو پھر بند رکھو, نہیں کھولنی. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ کی قبر کو کھولا تو اس میں ہلکا سا سیم تھا, بند کر دیا کہ اوپر سے آرڈر ہے کہ اب دوسری قبر کو ہاتھ نہیں لگانا, وہ ٹھیک ہوگی, اتنی سیم پہ نہیں کھولنے کی جائے. اگلے دن پھر خواب میں سب کے, پھر خواب اماموں کے, قاضیوں کے, بادشاہ کے, پھر حذیفہ بن یمان بھی ہماری قبر میں پانی. پھر بیٹھے, پھر فیصلہ کیا جی اب فلاں دن قبر کھولیں گے. 2 مہینے کا اعلان کیا, 2 مہینے بعد قبریں کھولیں گے اور روئے زمین کے مسلمانوں تک خطوط لکھے جائیں, پوری دنیا کے علماء مسلمان آئیں اور اس بابرکت پروگرام میں شرکت کریں. ہم نبی کے غلاموں کی قبروں کو کھولیں گے, ان کے کفن کی زیارت کریں, بدن کی زیارت کریں, چہرے کی کریں, اور دوبارہ جنازے میں شرکت کریں, اور کوشش کریں گے کہ ان کو بیت المقدس میں دفن کریں گے یا مدینے لے جائیں. جب نکالنا ہی ہے یا بیت المقدس لے جائیں گے یا مدینے لے جائیں, بس یہاں نہیں کریں گے. یہ طے ہو گیا. ہندوستان سے دہلی میں ایک پریس تھا ہندو کا, اکثر وہ قرآن چھاپتا تھا. ہندو کا پریس قرآن چھاپ, 2 ہی پریس تھے, ایک مسلمان کے لیے, اور عرب کی اسلامی کتب بھی وہ چھاپتا تھا, بغداد اور عراق, شام وغیرہ, لبنان, بیروت, فلسطین کی. جب قرآن چھاپتا تھا نا, عجیب اس کا واقعہ ہے کہ جب وہ قرآن, جو اس نے قرآن کے لیے پریس مخصوص کیا, اس کے جو ملازم اس نے رکھے تھے سارے حافظ اور 7 عشرہ کے قاری رکھے تھے. سبحان اللہ. ہندو نے پابندی تھی کہ بغیر وضو کے پریس میں داخلہ نہیں ہے, اور کوئی غیر مسلم اس پریس میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کا قرآن چھپ رہا ہے. ہندو کا عقیدہ دے. اور جو کاغذ بچتا تھا یعنی کٹتا تھا صفحے سے, مسلمان تو جدھر کرتے تھے, اس ہندو نے اس کاغذ کے پرچیوں کو بھی سنبھال کے اتنی بڑے گودام بھر رکھے تھے کہ یہ ٹکڑا بھی مقدس ہو گیا کہ اس کا ایک حصہ اللہ کا قرآن لکھا گیا. اتنی عقیدت. لیکن جب وہ مرا, دنیا نے دیکھا کہ جب اس کی چتا کو جلایا گیا, گھی, مکھن, جو چیزیں, لکڑی, صندل وغیرہ سب کو جل گیا, لیکن اس کی میت کو, کپڑے کو آگ نہیں لگی. پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جنازہ پڑھ کر رکھا. اس کا بیٹا ہندو تھا تو وہ وہاں پہنچا بھی, کیونکہ اسلامی مسئلہ ہے, میں اس کو چھاپوں گا, آنکھوں سے دیکھوں. اٹلی سے ایک ڈاکٹر نکلا
کہ میں جا کے آنکھوں کا معائنہ کروں گا کہ ان کی آنکھیں کس طرح. آنکھوں کا بڑا ڈاکٹر تھا اس وقت. مختلف ڈاکٹر آئے, دل کے آئے, جلد کے آئے, جو اس زمانے میں تھے ہر طرح کے لوگ پہنچے, سائنسدان پہنچے, اور بڑا ٹائم دیا گیا. تو جب وہ قبریں کھولی گئی میرے بھائیوں, عبداللہ ابن جابر رضی اللہ کی قبر میں تو سیم تھا, لیکن حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر میں پانی پہنچ چکا تھا. سچ ہوا نا. اس کا مقصد ہے قبر میں جو لوگ سوئے پڑے ہیں وہ ادھر سب کچھ ہے. یہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہو گیا, یہ غلط کہتے. پھر ان کو باہر نکالا گیا. باہر نکالنے کے بعد ارادہ کیا گیا کہ معائنہ کریں. معائنہ آنکھ والے ڈاکٹر نے آ کے کیا, اٹلی والے نے. اس نے ایسے لائٹ ڈالی اور آنکھ کو, میں نے چہرہ دیکھا ہے, میرے پاس تصویر تھی, اب تو میرے پاس نہیں رہی, لیکن میں نے تصویر دیکھی تھی. اتنی بڑی آنکھ حذیفہ بن یمان کی, اتنی بڑا چہرہ, اور آنکھ ایسے چمک رہی تھی کیا عقاب کی چاند ہے, کیا کسی آنکھ ہے, کسی غصے والے کی آنکھ ہوگی. یعنی اس حال میں جس حال میں وہ میدان جنگ میں مقتل گاہ میں لڑ رہے تھے بہادری کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, آنکھ کھلی ہوئی تھی ویسے کھلی ہے. اس ڈاکٹر نے جب آنکھ کا معائنہ کیا اس نے کہا یہاں کو کلمہ پڑھانے والا ٹھہرا ہے آگے. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے کہ میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں. 6 گھنٹے بعد آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے بندے کی. یہ 1400 سال گزر گئے, اس بندے کی آنکھ کی بینائی آج بھی موجود ہے, ہر چیز دیکھ رہی ہے. کلمہ پڑھا اس نے. اور جب ان کے کفن کو ہٹا کے بدن کی طرف بھی غسل دیں, جیسے کفن کا کپڑا ہٹایا جہاں زخم تھا خون بہنے لگا. تو جب وہ خون ہندو نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا. جتنی غیر مسلم آئے ہوئے تھے انہوں نے ان ہستیوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. ہم ان کی قبروں کو سلام پیش کر کے آئے. تم ایسے کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہو. میں جتنی بھی دیکھ آیا ہوں سب شہید دیکھ آیا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی قبر کو شہید, ابو دردار رضی اللہ استنبول میں شہید, سلمان فارسی شہید, سارے شہید ہیں. امام حسین, امام علی مقام, اور سارے سیدنا امیر علی کرم اللہ وجہ سب شہید. یہ اسلام بڑی محنت کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد آپ تک پہنچے. کہاں مدینہ تھا, مدینہ چھوڑ کے نکل گئے ہمارے لیے کہ یہ دین آگے تک پہنچ جائے قیامت تک. آج الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں. بتائیں, ذرا غور کریں, آپ میں سے کتنی لوگ ہیں جو قربانی دیے چکے ہیں اسلام اللہ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں دیتے. ابھی کوئی تبلیغی جماعت والا کہ ابھی کل ارادہ ہے 3 دن لگانے کا, دوسرے کہ ابھی کیا کرے گا, اللہ کے بندے ادھر ہی اللہ اللہ کر لو, راستہ روکنے لگ جائیں گے. اسے طرح طرح کے عذر بتانے لگ جائیں گے, یہ کر لو, یہ کر لو, بعد میں کر لینا. یہ نہیں کہیں گے اچھا ارادہ کیا, بہت مبارک ہے, ہمارے لیے بھی دعا کرو, کوشش میں بھی کرتا ہوں مجھے بھی ساتھ لیے چلو, یا میرے جوان بیٹے کو لیے جاؤ. تبلیغی جماعت جیسی جماعت کرۂ ارض میں کوئی نہیں ہے. کرۂ ارض پہ انقلاب برپا کر دیا ہے. مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ میں دنیا کے جس ملک میں داخل ہوا ہوں اور میں سمجھا کہ میں پہلی دفعہ داخل ہوں, مجھے پتہ چلا تبلیغی جماعت والے یہاں پہلے سے کام کر کے چلے گئے. کیا ہوا؟ اگر کچھ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں, کچھ لوگ ان کو عقائد کو غلط سمجھتے ہوں, یہ ان کی حماقت ہے جو ان قریب دور ہو جائے گی. لیکن یہ مشن کبھی نہیں رکنے والا تبلیغی جماعت, کیونکہ یہ اخلاص والا, لالچ والا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا. یہ ہے اخلاص والا. بھی ہمارا کام ہے کوئی ختم کر کے دکھائے. ہم نقش بندیوں کا, خانقاہوں کا, جس کام میں اخلاص ہوگا اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں. مدارس ہیں, بڑا مضبوط نظام ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. خانقاہی نظام جو مضبوط ہے کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ تبلیغی جماعت کا نظام مضبوط ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ ان تینوں سے جڑے رہو, تینوں کے ساتھ تعلق جوڑو.
خانقاہوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ اور تبلیغ کے مراکز کے ساتھ۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جہاں خانقاہ نہیں ہے مرکزی خانقاہ اسی میں گھس جاؤ، جہاں نہ مرکز ہے نہ خانقاہ ہے مدرسے میں گھس جاؤ۔ ان 3 جگہ سے تمہارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تمہارا ایمان پختہ ہوگا اور عاقبت سنور جائے گی، اور دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے دوستو، اپنے احوال کو تبدیل کرو، اپنی جوانیوں پہ، اپنے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ۔ یہ زندگی اب چل چلاؤ کا نام ہے۔ ہم شام دیکھ آئے ہیں، اجڑے شام کو دیکھ آئے ہیں، تباہ حال شام کو دیکھ آئے ہیں۔ میں قیامت کو قریب سے دیکھ کے آیا بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو میں سچا ثابت ہوتا دیکھ کے آیا ہوں۔ آج شام کے اندر کھنڈر بنے ہوئے مسلمانوں کے مکان، دیواریں گئی، بلڈنگیں گئی، کاروبار گئے، تجارت گئی، وہ کیا گئی، وہاں تو نہ انسان بچا ہے، نہ حیوان بچا ہے، نہ پرندے نظر آئے، نہ درندے نظر آئے۔ کفار ساری طاقوتی قوتوں نے چڑھ کے ہمارے سنی مسلمانوں کو 45 لاکھ سے زیادہ صفحہ ہستی سے مٹا۔ 45 لاکھ بندہ ایسے آباد ہوتا ہے؟ اس کے لیے زمانہ، توانائیاں، اتنی بڑے بڑے شہر، ہمس، حلب، سب ہستی سے مٹ گئے۔ اب یہ دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے۔ اب ہوگا تو قیامت کا ظہور اور امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ بس بالکل تیار ہوا پڑا ہے سسٹم۔ آپ گزار لیں غفلت میں، جتنی دیر گزار سکتے ہیں گزار لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، ہمارے مسلمان وہاں شہید ہو گئے، عراق میں ہو گئے، افغانستان میں ہو گئے، برما میں ہو گئے، مصر میں ہو گئے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے یہاں تو امن ہے۔ نہیں بھائی، کل مسلم اخوہ، ہم ایک بدن ہیں، ایک جان ہے۔ ایک آنکھ میں درد ہو پورا بدن سی کرتا ہے، دانت میں درد ہو، ناخن میں درد ہو۔ اب کیسا دل لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے دل میں کسی مسلمان کی جدائی کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہمارے علاقے میں مرگ آ جاتی، ہم 15 دن گھر میں سو نہیں سکتے تھے، روتے رہتے تھے علاقے کی مرگ پہ۔ آج ایک گھر میں ایک بھائی کا جنازہ نکلتا ہے، دوسرا بھائی بیٹے کی شادی کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، کل جنازہ نکلا ہے، انہوں نے کہا جی ہماری تو طے تھی، ہماری تو یہ تھی، ہماری تو وہ بکنگ تھی۔ بولا انسان بنو، 3 دن تو اس گھر میں سوگ تھا شریک۔ احساس ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کے لیے رحم کرو اپنی جان کے اوپر۔ موت کی گھڑی سر پہ کھڑی، کسی وقت بھی اجل کا فرشتہ آ کے دبوچ کے لے جائے گا۔ لہذا آج سمجھ جائیں، آج واپس آ جائیں، لوٹ آئیں، اس طرف نہ جائیں۔ یہ راستہ جنت کا نہیں ہے۔ جنت کا راستہ، فلاح کا راستہ یہ ہے۔ راستہ تبدیل کریں گے تو منزل بدل جائے گی، راستے نہیں بدلنے۔ راستہ صراط مستقیم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والا، وہ جنت والا راستہ ہے۔ اصحاب پیمبر والا، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین والا، ان علماء والا، صلحاء والا، یہ راستہ جنت کا ہے۔ اس راستے سے قدم ہٹا نہیں، منزل بدل جائے گی۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ توبہ کے کلمات دہراتے جائیں گے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ ارادہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ، میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ،
میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول اور مقبول فرما. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبت کا نور عطا فرمائے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 نمازوں کی پابندی کریں گے نا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں. تقوی. اللہ کے بندے بے لذت زندگی کیوں گزارے جا رہے ہیں؟ یہ بے قرار کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آؤ قرار و سکون والی اطمینان والی زندگی مل کے گزاریں. تقوی سے آئے گی. سچ بولیں، حلال کھائیں. وعدہ کرتے ہیں نا. حرام سے دور اور جھوٹ سے دور. عیب ہیں دونوں. آپ فیصلہ کریں، کامیاب میرا اللہ کریں. اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں اور اس مقام کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھیں. مسجد کے جتنی معاونین ہیں، منتظمین ہیں اور قرب و جوار میں رہنے والے محلے والے ہمارے خصوصاً ماسٹر پیر اشتیاق احمد صاحب اور ان کی جماعت، رفقا، خدام، معاونین، اللہ پاک سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے سفر کو اللہ خوب مبارک بنائے. الحمدللہ آپ کا شہر ٹنڈ و آدم رنگا گیا ہے، رنگا کہ میں نبی علیہ السلام کے 2 موئے مبارک ساتھ لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ کا پہلی مرتبہ مستند نبی علیہ السلام سے جو مجھے وہاں سے ملے ہیں وہ یہاں سے گزرے جا رہے ہیں. آپ کا شہر، آپ کا مجمع یہ مبارکباد کے لائق ہے. مراقبہ کر لیں سر، مراقبہ. آنکھیں بند کر لیں زبان کا. اللہ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لوٹا کر ساری پونجی غفلت و اسیا کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ. ارادے مزمحل، ہمت شکستہ، حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال
جل بھن کے اپنی روسیائی سے سراپا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوحالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين إلى العالمين اس پروگرام کو شرف جمہوریت عطا فرما یا اللہ قیامت تک جاری و ساری فرما یا اللہ اس مقدس پرنور پروگرام کے اثرات و برکات و ثمرات پورے علاقے پہ نازل فرما ملک پاکستان پہ بھی نازل فرما عالم اسلام پہ نازل فرما رب کریم ہمارے ماسٹر صاحب کی محنت کو قبول فرما یا اللہ ان کو مزید روحانی ترقی عطا فرما ان کی جماعت کے ساتھ بھی یا اللہ بہتری والا معاملہ فرما کرم نوازی والا معاملہ فرما حاضرین کے اوپر قدم قدم پہ رحمتیں برسا سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما سب کے کاروبار میں رزق میں عمر میں برکات عطا فرما حلال روزی میں برکت فرما تھوڑے پہ قناعت نصیب فرما بیماروں کو صحت یاب فرما پریشانوں کی پریشانیوں سے دور فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جن کی اولاد ہے نیک اور صالح اور فرما بردار بنا والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا العالمین جو بچے زیر تعلیم کامیابی سے امکنان فرما الہی جو بچے بچیاں جوان اچھے اور شریف اور اعلیٰ رشتے عطا فرما اور ان کے راستوں میں جلد آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما اپنے محبوب علیہ السلام کی ساری امت پہ رحم فرما پوری امت کے گناہوں سے درگزر فرما پوری امت کو آپ کی شفاعت نصیب فرما تمام بزرگان دین کی قبروں کو باغ بہشت بنا یا اللہ خصوصاً قطب زمان خواجہ خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما میرے حضرت سید وارث سید کریم اللہ شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ مولانا علی احمد سے رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی بزرگ یا اللہ اس شہر کے علماء و صلحاء یا اللہ مرد و خواتین بوڑھے جوان جو بھی وفات پا گئے سب کی بخشش فرما پورے عالم میں مدفون مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ جب زندگی بچ گئی ہے عبادت و اطاعت والی نصیب فرما برکت والی حفاظت والی امن والی سلامتی والی صحت والی نصیب فرما شان و وقار والی زندگی نصیب فرما اور جب بھی موت آنے لگے تو میرے مولا عزت والی شان والی اطمینان والی
اور ایمان والی نصیب فرما، قبر حشر دوزخ کے عذاب سے بچا، اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے محبوب کی شفاعت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنا اصلی دیدار نصیب فرما، مسکین برشید کی خانقاہ کی حفاظت فرما، اس مرکز کو قیام قیامت تک آباد شر فرما، یہ تبرکات یا اللہ آپ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس کا احترام نصیب فرما، آداب نصیب فرما، اور ان کی برکات ان حاضرین کو بھی نصیب فرما، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اتباع شریعت نصیب فرما، شریعت مطہرہ کی تابعداری نصیب فرما، عقائد حقائد توحید والا ایمان نصیب فرما، شرک و بدعات و رسومات سے بچا، مساجد مدارس خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما، سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما، جو ہم نے زندگی بھر میں مانگا وہ بھی عطا فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما، اب حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرما، اور اسباب و ذرائع خود پیدا فرما، جو افراد حضرات ہماری خدمت کرتے ہیں، دامیں درمیں سخنے معاونت کرتے ہیں، آسانیاں سہولتیں فراہم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما، یا اللہ ان کے اقبال کو مزید بلند فرما، درجات کو بلند فرما، مراتب کو بلند فرما، ان سب کو اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا، اور نفرتیں اور قدوتیں سب کے دلوں سے دور فرما، نفس اور شیطان کے وسوسوں سے بچا، یکسوئی کے ساتھ یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، ذاکر بنا، شاغل بنا، دین والا بنا، دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو حضرات ڈیوٹی دے رہے ہیں، پولیس والے ہیں یا انتظامیہ ہے، یا اللہ میری دعاؤں کے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ جتنی ملازمین بیٹھے ان کی ملازمتوں کو تحفظ عطا فرما، کاروباری حضرات تجارت میں برکات عطا فرما، بے روزگار حلال و طیب و پاکیزہ روزگار کے اسباب پیدا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔